السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء اور اساتذہ کرام، آج اقرا گیلیکسی کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آئیے کلاس دہم سے تاریخ و سیاسیات مضمون میں 5واں سبق ذرائع ابلاغ اور تاریخ اس کی مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں جو سوالات ہیں اسے دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہمارے پاس میں سوال ہے اس سوال پر جاتے ہیں۔ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ بھارت کا پہلی انگریزی روزنامہ خالی جگہ نے جاری کیا۔ تو یہ ہمارے پاس میں 3 آپشن ہے، جیمز آکسفورڈ کی ہے۔ ٹیلی ویژن خالی جگہ ذریعہ ہے، بصری سمعی، سمعی بصری، بصری صرف نظر آنے والا، سمعی سنائی دینے والا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ٹی وی میں جو ہے دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، اس لیے یہ سمعی اور بصری ہے۔ بے ذیل کی غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ اب 4 جوڑیاں طلبہ میں مختصر طور پہ بناؤں گا تاکہ ویڈیو بڑا نہ ہو اور آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ ہو اور آپ کے پاس میں جو ہے کتاب پہ مارکنگ کرنے کے لیے وقت بچے۔ تو پربھاکر آچاریہ پی کے اترے جو ہے یہ جوڑی غلط ہے، پربھاکر کے ساتھ میں بھاؤ مہاجن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے نوٹ کے لیے کہہ رہا ہے، نوٹ لکھنا ہے۔ 3 نوٹس ہے۔ پہلا ہے آزادی کی جدوجہد میں اخبارات کا کردار۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کیا گیا ہے تو اخبارات کا کیا کردار رہا ہے۔ تو طلبہ اس بات کو یاد رکھیے کہ میں نے اسی درسی کتاب پر جو ہے مارکنگ کیا، یہیں پر سوالات کے جوابات ہے، لیکن آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسے تھوڑا بنا کر لکھ لیجئے، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں۔ اگر اپنے جانب سے کچھ الفاظ ڈالنا پڑتا ہے تو ڈال دیجئے، زائد الفاظ زائد جملوں کو جو نکال دیجئے۔ تو پیج نمبر 33 پر چلتے ہیں۔ دوسرے کے پہلے سوال کا جواب۔ آزادی سے پہلے کے زمانے میں بھارتی اخبارات کی تاریخ میں کیسری اور مراٹھا اخبارات سنگ میل مانے جاتے ہیں۔ 1881 میں گوپال گنیش آگرکر اور بال گنگا دھر تلک نے یہ اخبارات شروع کیے۔ یہ اخبارات اس دور کے سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لانے لگے۔ ملکی حالات، ملکی زبانوں میں موجود کتابیں اور انگریزوں کی سیاست جیسے موضوعات پر کیسری نے لکھنا شروع کیا۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے یہ پہلا سوال کا جواب تھا۔ اب ہمارے پاس میں دوسرا سوال ہے ذرائع ابلاغ کی ضرورت۔ اس کا جواب پیج نمبر 35 پر ہے۔ یہ رہا، سماج میں معلومات کی آزادانہ ترسیل کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ادارے مختلف مضامین اور ضمیمے اخبارات کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔ طلبہ میں تھوڑا جلدی پڑھوں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ مختلف مضامین اور ضمیمے اخبارات کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔ قارئین کے خطوط کے ذریعے قارئین بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جمہوریت کو مزید مضبوط بنانے میں اخبارات مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن سمعی و بصری ذریعہ ہے جس نے اخبارات اور آکاشوانی کی حدوں کو پھلانگ کر عوام کو حقیقتاً کیا ہوا دکھانے کا آغاز کیا۔ آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرا سوال کا جواب یہ رہا۔
آئندہ اب اگلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ سے منسلک پیشہ وارانہ شعبے۔ تو طلبہ سوال نمبر 2 کا تیسرا اور سوال نمبر 6 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تصوراتی خاکہ، ان دونوں سوالات کا جوابات جو ہے میں آپ کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا، آپ اس لنک کو اوپن کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ سوالات کے جوابات پر پہنچ جائیں گے جہاں میں نے ایک پیج پہ ٹائپ کر رکھا ہے۔ تو آئیے تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دیے ہوئے بیانات کے وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے، وجہ بتانا ہے ہم کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس میں یہ تیسرے کا پہلا سوال کا جواب ہے۔ تو آئیے یہ رہا، ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اخبارات سے حاصل ہونے والی معلومات حقیقت پر مبنی ہو، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، افواہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ غیر تصدیق شدہ خبر شائع ہونے کی عالمی مثال مشہور ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے خبر جیسے ملتی ہے ویسے ہی جو ہے شائع ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ سٹرن نامی جرمن ہفتہ روزے نے ایڈولف ہٹلر کے دستخط شدہ کئی روز نامچے خریدے اور دیگر اشاعتی کمپنیوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا، اور ہٹلر کے تحریر روز نامچے دریافت ہونے کی خبریں کافی مشہور ہو گئی تھی۔ بعد میں اس کے جعلی ہونے کا انکشاف ہوا، پھر پتہ چلا کہ یہ غلط تھے، جعلی تھے، نقلی تھے۔ اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والے معلومات کا استعمال، آگے اسی میں تھوڑا سا جواب کچھ لائنیں ہمارے پاس میں، کرنے سے پہلے اس کی صداقت کی جانچ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارا سوال کا جواب ختم ہوا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا دوسرا سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے۔ مثلا 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، 2014 میں اسے 100 سال مکمل ہو گئے۔ اس جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے والا ضمیمہ شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کو 2017 میں 75 سال مکمل ہوئے۔ ایسے موقع پر اخبارات کے مضامین، اداریے خاص دن کی اہمیت، جائزہ وغیرہ کے ذریعے ان واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت تاریخ کا مطالعہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں یہ بھی سوال کا جواب مکمل ہوا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ذریعہ ہے۔ تو طلبہ ہمارے پاس میں جو ہے اس تیسرے سوال کا جواب پیج نمبر 36 اور 37 پر ہے۔ تیسرے کا تیسرا، دوردرشن اور تاریخ کا قریبی تعلق رہا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنے اور بیداری لانے کا اہم کام دوردرشن اور دیگر چینل کرتے ہیں۔ دوردرشن پر پیش کیے جانے والے رامائن، مہابھارت جیسے قدیم دیومالائی سیریل، نیز بھارت ایک کھوج، راجا شیو چھترپتی جیسے تاریخی سیریلوں نے ناظرین کے بڑے طبقے کو متوجہ کیا۔ رامائن، مہابھارت جیسے سیریل بناتے وقت اس دور کا ماحول، لباس، اسلحہ، رہن سہن، زبان وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی، ہسٹری جیسی چینلوں پر نشر ہونے والے سیریلوں نے ناظرین کے لیے پیج نمبر 37 پہ جاتے ہیں طلبہ ہم۔
دنیا بھر کی تاریخ کا خزانہ کھول دیا، جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سیریلوں کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے تاریخ کے منتخب حصوں کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، مثلا نامور مرد و خواتین، کھلاڑی، فوجی وغیرہ۔ اس کے علاوہ عمارتیں، قلعے، حکومتوں کا عروج و زوال ہی نہیں بلکہ پکوان سازی کے فن پر مبنی تاریخی سیریل بھی عوام بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ آگے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہم سوالات اور مشقی سرگرمی کے پیج پہ جاتے ہیں۔ ہم نے سوال نمبر 3 کا تیسرا کیے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب دینا ہے۔ اخبارات کے مقاصد بیان کیجئے۔ پیج نمبر 32 پہ ہے، چلتے ہیں ہم پیج نمبر 32، سوال نمبر 4 کا پہلا۔ یہ رہا ہمارا سوال نمبر 4 کا پہلا۔ خصوصاً خبریں، ادارے، رائے عامہ، اشتہارات، تفریح و دلچسپ معلومات پر مشتمل مقررہ وقت پر متواتر شائع ہو کر تقسیم کی جانے والی نشریات اخبار کہلاتی ہے۔ اخبارات مقامی، قومی اور عالمی نوعیت کی مختلف خبریں مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اخبارات موجودہ زمانے کے رجحانات کے اندراج کا تاریخی دستاویز ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میں یہ سوال کا جواب ہوا۔ مشقی سرگرمی والے پیج پہ جاتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ ہمارے پاس میں چوتھے کا دوسرا سوال ہے، آکاش وانی کے لیے مضمون تاریخ کس طرح اہم ہے؟ تو پیج نمبر 36 پر طلباء یہ سوال کا جواب ہے۔ چلتے ہیں پیج نمبر 36 پہ۔ آکاش وانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے۔ مثلا 15 اگست 1947 یا اس کے بعد کے وزرائے اعظم کے یوم آزادی کے مخصوص بیانات آکاش وانی کے ذخیرے آرکیوز میں محفوظ ہوتے ہیں، جو موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جواب ہوا۔ اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے اقتباس کا مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ طلبہ یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ جو ہے لینگویج کے اندر جو ہے سین ان سین پیسیج کے اندر کرتے ہیں، اسی جگہ پہ آپ کو جوابات مل جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں پہلا سوال کون سا ہے۔ پہلا سوال، آکاش وانی کون سے محکمے کے ماتحت ہے؟ بھارت کی آزادی کے بعد AIR بھارتی حکومت کے شعبہ اطلاعات و نشریات کا ایک حصہ بن گیا۔ IBC کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا گیا؟ مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر اسے جو ہے آکاش وانی کا نام دیا گیا۔ تیسرا سوال کا جواب ہے، ودھ بھارتی سے کتنی زبانوں اور بولیوں میں پروگرام نشر ہوتے ہیں؟ ودھ بھارتی کی مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے۔ آکاش وانی کا نام کس طرح پڑا؟ بھارت کی آزادی کے بعد طلبہ اس کے اندر جو ہے سوال نمبر 4 کو میں نے مارک نہیں کیا، آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ بھارت کی آزادی کے بعد AIR بھارتی حکومت کے شعبہ اطلاعات و نشریات کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ ابتدا میں اس کی نوعیت سرکاری پروگرام اور منصوبوں کی معلومات دینے والے مستند مرکز کی حیثیت سے تھی۔ مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما نے جو اسے آکاش وانی کا نام دیا۔ اس طریقے سے سوال نمبر 5 بھی مکمل ہوا۔ آئیے سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سوال نمبر 6 بھی میں نے جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا، آپ اسے اوپن کر لیجئے، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اوپر جو مشقی سوالات ہے، سوال نمبر 2 کا تیسرا، اس کا بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ملیں گی، اسے اوپن کیجئے اور اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔
طلباء اور اساتذہ کرام، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب کیجئے تاکہ جو ہے آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، اور اسے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء اور اساتذہ کرام بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس طرح ہم آج کے جو 5ویں سبق کی جو مشقی سرگرمی ختم ہوئی، آئندہ اگلے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔